السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ. صلوات. اس چھوٹی سی آیت جو سورہ آل عمران کی ہے، اس میں پروردگار عالم نے مرد اور عورت دو صنفوں کے درمیان ایک فیصلہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ خدمت دین میں جو قدر و قیمت ایک عورت کی ہے وہ مرد کی نہیں ہے. یہ قرآن کریم کا ایک فقرہ ہے اور ظاہر ہے کہ قرآن رفتہ رفتہ یورپ کے اہل فکر کا مرکز توجہ بنتا جا رہا ہے اور دن بدن لوگوں کو اس کی صداقت پر اعتبار بڑھتا جا رہا ہے. ایک صلوات ہو. تو اس دنیا میں 18ویں صدی سے بالخصوص 19ویں صدی آئی، پھر 19ویں صدی کے بعد 20ویں صدی آئی. ان صدیوں میں سائنس کے تحقیقات سے، سائنس کے انکشافات سے علم کا ایک ایسا سیلاب رواں ہوا کہ جس سیلاب میں بہت سی کتابیں بہہ گئیں. نہ بائبل ٹھہر سکی اس کے سامنے، نہ تورات اس کے سامنے ٹھہر سکی، نہ یجروید ٹھہر سکا، نہ اور دنیا کی کوئی مذہبی کتابیں ٹھہر سکیں. اس لیے کہ سائنس کے پاس اپنے انکشافات کے سلسلے میں جو دلائل تھے وہ اتنے ٹھوس تھے کہ ان کو کاٹا نہیں جا سکتا تھا. وہ مسلمات ثابت ہوئے اور بائبل میں بہت سی ایسی آیتیں ملیں کہ جو ان مسلمات سے ٹکرا گئیں، اور جب ٹکرا گئیں تو لوگوں کا اعتبار بائبل سے اٹھنے لگا، چرچ سے اٹھنے لگا. چونکہ بائبل بھی اپنے اصل حالت میں موجود نہیں رہی، لوگوں کے حافظے سے جو ان کی یادداشت میں تھا اسے اپنی زبان میں کنورٹ کر دیا. سینٹ پال کی بنائی ہوئی، جس کو انجیل یا ایوانجیل نام دے دیا گیا. تو جب مذہبی کتابیں سائنس کے سامنے ٹھہر نہیں سکیں اور اس کے سیلاب میں بہہ گئیں تو لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ اگر کوئی کتاب اس سیلاب میں نہ کل بہی تھی، نہ آج بہہ سکی، نہ آئندہ بہنے کا امکان ہے، تو وہ کوئی اور کتاب نہیں ہے، وہ کتاب بس اور بس قرآن کریم ہے. چنانچہ یورپ میں بہت سے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں 6666 آیتیں ہیں، کیا کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے
کہ جو سائنس سے ٹکرا جائے، سائنس کے مسلمات سے ٹکرا جائے۔ چنانچہ لوگ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے قرآن سے ایک آیت نکالی اور یہ پبلسٹی کرنا شروع کر دی کہ وہ آیت مل گئی جو سائنس سے ٹکرا گئی ہے، اور سائنس اپنی جگہ کے اوپر ایک مسلمہ ہے، اس لیے کہ اس کی تحقیق جو ہے وہ ناقابل تردید ہے، اور قرآن کی وہ آیت جو ہم نے نکالی ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ تو چنانچہ لوگ متوجہ ہوئے وہ کون سی آیت تھی۔ تو جو شخص آگے بڑھا تھا وہ فرانس کا ایک اسکالر بھی تھا، ڈاکٹر بھی تھا، صاحب حیثیت بھی تھا۔ اس نے کہا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے فرعون کے بدن کو ڈوبنے سے بچا لیا دنیا کی عبرت کے لیے۔ ہم نے فرعون کے بدن کو بچا لیا ڈوبنے سے دنیا کی عبرت کے لیے۔ تو کہا کہ ناممکنات، اس لیے کہ یہ فرعون اور موسیٰ کا واقعہ آج سے 3000 برس پہلے کا واقعہ ہے، اور کوئی انسانی بدن، کوئی ہیومن باڈی 3000 برس تک محفوظ نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ یہ بات قرآن مجید کی غلط ہے کہ ابھی تک بدن محفوظ ہے۔ تو کسی نے آ کے کہا کہ یہ واقعہ مصر کا ہے، تم مصر چلے جاؤ، وہاں ایک میوزیم بھی ہے، میوزیم کے ڈائریکٹر سے ملو، اور ملنے کے بعد اس سے کہو کہ کیا تمہاری میوزیم میں کوئی 3000 برس پرانا انسانی بدن محفوظ ہے؟ تو مصر چلا گیا، وہ ڈائریکٹر سے ملا اور ڈائریکٹر سے کہا کہ کیا تمہاری میوزیم میں کوئی ایسا بدن ہے جو 3000 برس پرانا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں ایک بدن ہے، نہ صرف یہ کہ وہ ہے بلکہ اس میں ایک تختی بھی لگی ہوئی ہے، اور اس میں عبرانی زبان میں یعنی ہیبرو لینگویج میں کچھ لکھا بھی ہوا ہے۔ کہا کہ وہ ہمیں دکھاؤ۔ تو جب اس نے دکھایا، لے گیا اور لے جا کے دکھایا، تو تختی پہ یہی آیت لکھی ہوئی تھی، اگرچہ وہ عبرانی زبان میں ہیبرو لینگویج میں تھی، مگر یہی تھی، یہی فرعون کا وہ بدن ہے جسے ہم نے ڈوبنے سے بچا لیا ہے دنیا کی عبرت کے لیے۔ تب بہت سے سائنسداں بلائے گئے، اور بلانے کے بعد کہا گیا کہ آپ لائف سائنس کے ایکسپرٹ ہیں، آپ اس بدن کو دیکھیے، اور بدن کو دیکھنے کے بعد اس کی ایجنگ مانے کتنی عمر ہو گئی ہے اس کو، اس پر اپنا فیصلہ دیجیے۔ بہرحال آ کے انہوں نے دیکھا، اس بدن کو دیکھا، اور بدن کو دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ بدن 3000 برس پرانا بھی ہے، اور یہ کسی کیمیکل سے محفوظ نہیں معلوم ہو رہا ہے، کسی مسالے سے اس کا تحفظ نہیں ہوا ہے، یہ کسی غیبی طاقت سے ابھی اسی طرح سے محفوظ ہے۔ لہذا جس نے یہ آیت نکالی تھی قرآن کی، اس کا نام تھا مارس بکائی، MAURIC BUCH AAII، مارس بکائی، جو ایک فرانسیسی تھا۔ جب ڈائریکٹر نے اس سے یہ کہا کہ نہ صرف یہ کہ یہ بدن ہے یہاں، بلکہ حیرت انگیز طریقے سے وہ محفوظ ہے اگرچہ 3000 برس پرانا ہے، تو یہ سن کے اور یہ دیکھ کے اس کے پیروں سے زمین کھسک گئی، اور اس کے بعد اسے قرآن کی صداقت پر، قرآن کی سچائی پر اتنا اعتبار پیدا ہوا کہ ابھی تک جو قرآن پڑھا تھا اس نے وہ فرانسیسی زبان کے ترجمے میں قرآن پڑھا تھا، اب اسے فکر ہوئی کہ اصل زبان میں قرآن پڑھا جائے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ قرآن کس زبان میں نازل ہوا، کس علاقے کی زبان میں نازل ہوا۔ لوگوں نے بتایا کہ حجاز کا ایک علاقہ ہے
اس علاقے میں دو بڑے بڑے شہر ہیں، ایک شہر کا نام مکہ ہے، ایک شہر کا نام مدینہ ہے۔ وہیں والے جو بولتے ہیں آپس میں، اس ایڈیم میں، اسی محاورے میں، اسی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ چنانچہ وہ چلا گیا اور مکے اور مدینے میں 2 سال رہا، بچوں کے درمیان اٹھا بیٹھا، جوانوں کے درمیان اٹھا بیٹھا، بازاروں سے گزرا، عورتوں کی گفتگو سنی۔ غرض کہ وہاں کے لوگ جو بولی بولتے تھے، جس محاورے میں بات کرتے تھے، اس محاورے پہ اسے پورا پورا عبور ہو گیا۔ اور جب پورا پورا عبور ہو گیا تو اس نے اصل زبان میں قرآن دوبارہ پڑھا، اور جب دوبارہ پڑھا تو پڑھنے کے بعد ایک کتاب لکھی، اور وہ کتاب آج بھی گویا کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہوا، فرانسیسی میں لکھی گئی تھی بھی، انگریزی میں ترجمہ ہوا۔ اور اس کتاب کا ٹائٹل، اس کا عنوان، اس کی سرخی اس نے یہ دی کہ بائبل، سائنس اینڈ قرآن۔ آج بھی آپ کو مل جائے گی، بنارس میں بھی آپ جہاں پہ مذہبی کتابیں ملتی ہوں وہاں آپ پوچھیے گا کہ مارس بکائی کی وہ کتاب جو بائبل، سائنس اینڈ قرآن ہے وہ دے دو۔ تو اس کتاب میں اس نے کیا کیا؟ اس کتاب میں اس فطرت میں، اس نیچر میں جتنے سسٹمز کام کر رہے ہیں، ان سسٹمز پر قرآن کیا کہتا ہے وہ ساری آیتیں جمع کی۔ قرآن سولر سسٹم کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، نظام شمسی کے بارے میں۔ قرآن حیوانیات کے نظام کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، قرآن نباتات کے نظام کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، قرآن مادیات کے نظام کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ وہ ساری صورتیں، وہ ساری سوریں جمع، آیتیں جمع کی، اور جمع کرنے کے بعد اس نے اپنے آخری باب میں لکھا کہ یہ ساری آیتیں جو ہم نے جمع کی ہیں یہ 1400 برس پرانی ہیں، لیکن ان کی صداقت میں آج تک ویسے ہی تازگی پائی جاتی ہے کہ جس میں ذرہ برابر کوئی باسی پن کبھی نہیں پیدا ہونے پایا۔ اگر کبھی ایسا ہوا کہ قرآن کی کسی آیت پر کسی صاحب علم نے، کسی سائنسداں نے اعتراض کیا تو زیادہ دن نہیں گزرے کہ اسی سائنسداں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنی بات واپس لیتے ہیں، اور قرآن جو کہہ رہا تھا وہی اپنی جگہ کے پہ صحیح ہے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اعتراض ہوا قرآن کے اوپر کہ قرآن بار بار یہ کہہ رہا ہے ہم پیشانی کے بال پکڑ کے اور جہنم میں ڈال دیں گے، پیشانی کے بال پکڑ کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ کئی جگہ کے اوپر یہ آیا ہے، اس پہ ہو گیا اعتراض کہ جہنم میں ڈالنا ہے تو ڈھکیل کے ڈال دو، ہاتھ پکڑ کے ڈال دو، اس سے پیشانی کے بال کا کیا تعلق ہے؟ مگر تھوڑے دن کے بعد جس نے اعتراض کیا تھا اسی نے کہا کہ ہم نے پیشانی کے پیچھے والے دماغ کے حصے پہ ریسرچ کی۔ یہ پیشانی کے پیچھے جو برین کا لوب ہے، ہم نے اس پر تحقیق کی تو معلوم یہ ہوا کہ بغاوت کے سارے عناصر اسی پیشانی کے پیچھے والے حصے میں پیدا ہوتے ہیں۔ اب ہماری سمجھ میں آیا کہ پیشانی کے بالوں کا حوالہ کیوں دیا، اس لیے کہ وہ پیشانی کے بال سے اس کا تعلق نہیں ہے، اصل میں یہ بغاوت کی سزا ہے جو سنائی جا رہی ہے۔ ایک سلوات بھیجیں۔ اور یہیں سے یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ ہماری پیشانی کو سجدے میں کیوں جھکایا، تاکہ ہم سجدے میں پیشانی کو رکھ کے زبان حال سے اعلان کرے پالنے والے ہم تیرے باغی بندے نہیں ہیں، تیرے مسلم بندے ہیں۔ تو قرآن مجید دھیرے دھیرے اہل یورپ سے خراج عقیدت لیتا چلا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ عیسائیت سے نکل آئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب اسلام میں بہت سے فرقے ہیں، یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ کس فرقے میں جایا جائے، ایک دو نہیں، جہاں 73 فرقے پائے جا رہے ہیں کس فرقے کا اسلام اختیار کیا جائے۔ مگر انہوں نے کافی تحقیق کے بعد ایک ایسے فرقے کو اختیار کر لیا کہ جو تعداد میں بہت کم تھا، اقلیت تھی، جس کے پاس اکثریت کا فرقہ نہیں تھا، لیکن چونکہ اسی فرقے میں اہل بیت پائے جاتے تھے، لہٰذا سب سے معتبر فرقہ جو تھا سمجھ کے اس میں داخل ہو گئے۔
تو لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا کہ اگر تم کو عیسائیت سے مسلمان بننا ہی تھا تو تم کسی بڑے فرقے میں گئے ہوتے، اکثریت کے فرقے میں گئے ہوتے۔ تو انہوں نے کہا بات تو تم ٹھیک کہتے ہو، اکثریت کا بھی ایک وزن ہوتا ہے، لیکن فقط دو باتوں کا ہمیں جواب دے دو، ہم پھر پلٹ کے چلے جائیں گے۔ کہا کون سی دو بات؟ کا ایک تو اس بات کا جواب دو کہ اس کائنات کے کسی گوشے کا کوئی سوال کسی نے کسی وقت بھی علی سے کیا ہو اور علی نے کہا تھوڑا ٹائم دے دو سوچ لیں تو جواب دیں، اور یا یہ ثابت کر دو کہ اس دنیا کا کوئی استاد تھا جس نے علی کو پڑھایا تھا۔ آج تک کوئی اس کا جواب نہیں مل سکا۔ تو دنیا دھیرے دھیرے اہل بیت کی حقانیت اور صداقت کی طرف آ رہی ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کو ویسے نہیں پڑھتے جیسے ہم پڑھتے ہیں۔ قرآن ہمارے ہاں میراث میں مل گیا، ورثے میں مل گیا، ایک مقدس کتاب کے طور کے اوپر ہم نے زیادہ اس کو جزدان میں رکھ دیا، کسی بلند جگہ پہ رکھ دیا، کبھی اس کا بوسہ لے لیا، کبھی کوئی دور سفر میں جا رہا ہے تو اس کے اوراق کی ہوا دے دی، کبھی سوئم میں نکال لیا، کبھی 40ویں نکال دیا۔ ہم کبھی اسے کتاب ہدایت کی طرح نہیں پڑھتے کہ اتنا لمبا سفر ہے اور ہمیں کچھ نہیں معلوم، تو کوئی کتاب ایسی ہونی چاہیے کہ جو اس کے اوپر روشنی ڈالے، کتنے پڑاؤ آئیں گے اس پر روشنی ڈالے، کتنے اسٹیشن سے سفر میں آئیں گے اس پر روشنی ڈالے، وہ راستہ کیا ہے جو سب سے زیادہ معتبر ہے اس پر روشنی ڈالے، وہ منزل کیا ہے جہاں تک ہمیں پہنچنا ہے اس پر روشنی ڈالے۔ تو جس کو ایک معتبر راستہ، ایک مطلوب و مقصود منزل تک پہنچنا ہے، اسے ایک کتاب کی ضرورت ہے جو کتاب ہدایت ہو، جو رہنمائی کرتی ہو۔ تو جو اس نقطہ نظر سے قرآن مجید پڑھ رہا ہے وہ اپنے سرہانے رکھے ہوئے روزانہ پڑھ رہا ہے اور روزانہ اس کے اوپر فکر کر رہا ہے اور روزانہ غور کر رہا ہے، اور پروردگار نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تمہارے اندر راہ حق کو تلاش کرنے کا تجسس ہوگا تو ہم تمہاری مدد کریں گے، تم ایک قدم آگے بڑھو گے تو ہم 10 قدم بڑھ کے تمہاری ہدایت کر کے اور تمہیں منزل تک پہنچا۔ ایک صلوات بھیج دینا۔ تو اسی قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ لیس الذکر کالانثیٰ، لڑکا ویسا ہو ہی نہیں سکتا دین کی خدمت کے لیے جیسی لڑکی ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید، اور یہ کہاں کے اوپر آیت آئی ہے؟ سورہ آل عمران میں ایک بڑی نوبل فیملی کی ایک بہت ہی نوبل خاتون اٹھیں اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک نظر مانی، ایک منت مانی۔ کون سی خاتون؟ جو جناب عمران کی زوجہ تھی، زوجہ عمران، اسی لیے اس سورہ کا نام آل عمران پڑھا، یعنی عمران کی فیملی۔ آل عمران مانے عمران کا ونبا۔ اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں نظر کی، انی نظر تو لکا ما فی بطنی محررہ، پالنے والے میں نے نظر مانا جو کچھ میرے شکم میں ہے میں اسے اپنی خدمت سے آزاد کر دوں گی اور دین کی خدمت میں لگا دوں۔ یہ منت ہے، یہ نظر ہے۔ جو کچھ میرے شکم میں، مجھے نہیں معلوم کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، لیکن جو بھی ہو ہم اسے دین کی خدمت میں لگائیں گے اور محرر مانے آزاد کر دیں گے اپنی خدمت سے۔ یہ کہنے کے بعد اب قرآن کی آیت آگے بڑھی، ارشاد ہوتا فلما وضعت، جب وضع حمل کا وقت آیا اور یہ ظاہر ہونے کو آیا کہ اس کے شکم میں آیا لڑکی ہے کہ لڑکا ہے، تو دیکھا تو لڑکی تھی، جیسی نظر پڑی کہ تو لڑکی ہے ویسی کہا انی وضعتها انثیٰ، ارے میں نے تو نظر مانی تھی خدمت دین کی، مگر یہ تو لڑکی ہو گئی۔ لڑکی کیا خدمت دین کرے گی؟ ویسے ہی قرآن مجید نے کہا واللہ اعلم بما ودت، اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ وہ کس کو جنم دے گی
اور یہ بات پوری دنیا نوٹ کر لے کہ لیس الذکر کالانثی، خدمت دین کے لیے جیسا لڑکی ثابت ہوتی ہے ویسا لڑکا ثابت نہیں ہو سکتا۔ دیکھو ایک صلوات بھیج دے محمد آپ۔ تو لڑکی کی بڑی ویلیو قرآن مجید میں، قرآن مجید میں، اسلامی شریعت میں اور تاریخ میں، ان تینوں میں اس صنف کی کہ جو ہمارے سماج میں صنف نازک کہی جاتی ہے، کمزور صنف کہی جاتی ہے، اس پر قرآن نے بھی بہت روشنی ڈالی، شریعت میں بھی بہت روشنی پڑی اور تاریخ میں بھی بہت روشنی پڑی کہ لڑکی کی ویلیو کیا ہے اور خدمت دین کے سلسلے میں ایک عورت کی قیمت کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عورت 3 مرحلوں سے گزرتی ہے۔ شروع میں وہ کسی والدین کی بیٹی ہوتی ہے، اس کے بعد ایک قدم آگے بڑھتی ہے تو کسی شوہر کی زوجہ ہو جاتی ہے، پھر ایک قدم آگے بڑھتی ہے تو کسی اولاد کی ماں ہو جاتی ہے۔ ان تینوں مرحلوں میں قرآن مجید نے برابر اسی صنف پر روشنی، اس کی قیمت پر، اس کی قدر پر روشنی ڈالی ہے۔ جب یہ لڑکی ہوتی ہے تو قرآن مجید فرعون کے زمانے میں جب 1 2 نہیں، 1000 2000 نہیں، 70,000 لڑکے ذبح کر دیے گئے، تو قرآن مجید نے فقط ایک بیان دیا کہ کتنا ظالم تھا فرعون، کہ جو یذبحون ابناءہم، جب لڑکا ہوتا تھا تو ذبح کر دیتا تھا، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ، اور لڑکی ہوتی تو اسے زندہ چھوڑ دیتا تھا اپنی خدمت کے لیے۔ 70,000 لڑکے ہیں، لیکن سرسری طور سے قرآن نے اس کا نوٹس لیا کہ لڑکا ہوتا تھا تو ذبح کر دیتا تھا۔ لیکن اگر کسی سوسائٹی میں، کسی معاشرے میں، کسی سماج میں ایک لڑکی بھی زندہ دفن کر دی گئی تو قرآن نے واویلا مچا دیا۔ اور سورہ نحل میں آیت آئی کہ یہ کیسا سماج ہے، یہ کیسا معاشرہ ہے، اذا بشر احدہم بالانثی، کہ جب کسی کو بشارت دی جاتی ہے کہ تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو ظل وجہہ مسودن، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے یہ سن کے کہ گھر میں لڑکی پیدا، وہو کظیم، اور حلق کے نیچے اس خبر کو نہیں اتار پاتا، یتوارا من القوم، مارے ذلت کے قوم سے بھاگا بھاگا پھرتا ہے۔ ایمسکوا لہون، اس کے سامنے 2 راستے ہوتے ہیں، یا تو اسی اہانت پر کہ جب بھی گھر سے نکلیں لوگ ہمیں تانا دیں، دیکھو اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی، دیکھو یہ لڑکی کا باپ ہے، تو یا تانا سننے کے لیے اپنے کو روک لیں اسی اہانت پر، اسی ذلت پر، اور یدسہ فی التراب، یا ہماری ذلت کا جو سبب ہے اسے زمین میں دفن کر دیں اور سارے سماج سے عزت کی سند لے لیں۔ تو اسی عزت پیاری تھی، اس نے لڑکی کو دفن کر دیا اور سارا سماج اس کی تعریف کرنے لگا، کتنا غیرت دار باپ ہے، کتنا احساس ہے اس کو اپنی عزت کا کہ اپنی عزت کے لیے اس نے اس لڑکی کو زندہ دفن کر دیا۔ تو یہ اس معاشرے کا حال ہے جس کا نقشہ قرآن مجید۔ اس کے بعد جب یہی آگے بڑھ کے کسی کی بیوی ہو گئی تو قرآن مجید نے شوہر کی تعریف نہیں بیان کی، بیوی کی قدر و قیمت ارشاد ہوا کہ من آیات ہی، اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ تمہاری نفسوں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے، لتسکنوا الیہا، اب شوہر کے لیے کہا جا رہا ہے تاکہ تم اپنا سکون حاصل کرو اپنی زوجہ سے، الیہا مؤنث کا صیغہ ہے، یعنی زوجہ کو شوہر اتنا سکون نہیں دے سکتا جتنا زوجہ شوہر کو سکون دے سکتی ہے۔
پھر اس کے بعد ایک قدم آگے بڑھ کے جب یہی عورت ماں بنی تو وہاں بھی پروردگار عالم نے باپ کی اتنی زیادہ قدر و منزلت کو بیان نہیں کیا جتنا ماں کی قدر و منزلت۔ ماں باپ کو دونوں کو اکٹھا کرے فقط ایک آیت آئی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، ہم نے انسان کو والد کے اوپر حسن سلوک کرنے کی ہم نے وصیت کی۔ بس اس کے بعد جو آیا سب ماں کے لیے آیا۔ وَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، ماں نے بڑی زحمتیں برداشت کی ہیں اس کے حال میں، اس کے وجود کی امانت کو رکھا اور مدتوں لیے رہی۔ اس کے بعد اس نے اپنے خون جگر کو اس کا رزق بنا کے اور اس کو 2 سال تک برابر پلاتی رہی۔ تو ہم نے پورے قرآن میں جہاں دیکھا وہاں اسی صنف کی تعریف قرآن نے بیان کی، اس کی قدر و قیمت بیان کی۔ اور جب ہم شریعت میں آئے تو ہم نے شریعت میں بھی یہی دیکھا کہ لڑکے سے 6 سال پہلے شریعت نے لڑکی کو بالغ کر کے اور اس صنف پر اپنے اعتبار کا اعلان کر دیا۔ ابھی لڑکے کو 6 سال لگیں گے بالغ ہونے میں، لیکن 6 سال پہلے یہ 9 ہی برس میں بالغ ہو کے اور اس نے اپنی صنف قابل اعتبار ہونے کا اعلان کر دیا۔ اور اس کے بعد جب ہم تاریخ میں آئے تو تاریخ میں بھی دین کے تحفظ میں مرد اتنا کام نہیں آیا جتنا عورت کام آئی۔ سب سے بڑا وقت دین پہ اس وقت پڑا کہ جب رسول کی آنکھ بند ہو رہی تھی اور اس وقت دین پکار رہا تھا کہ اگر ہمیں بچانا ہو تو علی کو بچانا ہوگا۔ لیکن وہ علی کہ جو اسلام کے تحفظ کے ضامن تھے، جنہیں رسول نے اپنے بعد اپنا جانشین ہونے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، اسی کے سر کے اوپر تلوار بلند تھی اور اس سے کہا جا رہا تھا یا ہماری بیعت کرو اور یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پوچھئے تاریخ سے، علی جو تلوار کے نیچے سے بچ کے آ گئے تو کسی مرد نے بچایا؟ ابو ذر نے بچایا، مقداد نے بچایا، سلمان نے بچایا، کس نے؟ عمار نے بچایا، کس نے بتایا؟ تاریخ کہے گی کہ مردوں میں کوئی نہیں تھا، اگر بچایا تو ایک خاتون نے بچایا، ایک عورت نے بچایا۔ ایسا نہیں ہے کہ مردوں میں کوئی علی کے جانثار نہیں تھے، مگر مرد ہونے کی وجہ سے اگر 10 آدمی بھی اپنی جان دے دیتے علی کو بچانے کے لیے تو 11واں نمبر پھر علی کا آ جاتا۔ یعنی مردوں میں قتل علی کو ملتوی کرنے کی صلاحیت تو ہے مگر بچا لینے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو پھر کس نے بچایا؟ وہ ایک خاتون تھی جو سر کے اوپر ردا اوڑھ کے آئی، اور آنے کے بعد اس نے پہلے تو اپنے باپ کی قبر کی طرف رخ کر کے کہا بابا آپ تو قبر میں روپوش ہو گئے، اور یہ 1 ہفتہ جو آپ قبر میں رہے، اتنی مختصر سی مدت میں آپ کے بدن جو خوشبو ہے اسے آپ کی قبر نے جذب کر لیا، اتنا جذب کیا کہ اگر کوئی آپ کی قبر کی خاک اٹھا کے سونگھے تو جنت کے خوشبو سونگھنے کی ضرورت نہیں۔ مگر بابا ذرا سا قبر سے اپنا سر نکال کے دیکھیے، کچھ بدلا نہیں، وہی مسجد ہے، وہی امت ہے، وہی آپ کی بیٹی ہے۔ اگر فرق ہے تو فرق نہ کہ رضا کے اندر آپ کی بیٹی ہے اور رضا کے باہر آپ کا جو جانشین ہے اس کے سر کے اوپر تلوار بلند ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں یا تو ہم نے جنہیں جانشین چنا ہے ان کی بیعت کرو اور یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہہ کے ایک بار موڑنے کے بعد کہا خلو ابو الحسن، علی کو چھوڑ دو ورنہ میں سر سے اپنی رضا کو سرکاتی ہوں۔ ابھی سرکایا نہیں تھا، فقط ارادے کا اعلان کیا تھا کہ ایک بار مسجد کی دیواروں میں کپ کپی پیدا ہوئی، وائبریشن، ارتعاش پیدا ہوا، اور وہ بڑھتے بڑھتے چھت تک چلا گیا۔ لوگوں کو محسوس ہونا کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد کی چھت ہمارے اوپر گر پڑے، لہٰذا علی ابن ابی طالب کو چھوڑ دیا گیا۔
تو علی کو اگر کسی نے بچا کے پورے دین کو بچا لیا تو وہ یہی صنف نازک تھی۔ اس کے بعد پوری ملوکیت مل کے اسلام کو ایک بار تہس نہس کرنے کے اوپر آمادہ ہو گئی، اور اتنا پامال کیا کہ نہ خیمہ بچا، نہ اعزا بچے، نہ قارب بچے، پورا خاندان تہہ تیخ کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد خیمے میں آگ لگا دی گئی، جو سیدانیاں تھیں ان کو قیدی بنا لیا گیا۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ کربلا میں مردوں کی شہادت سے اسلام نہیں بچا، بلکہ مردوں کی شہادت سے حسین نے خون کا ایک پل بنایا، اور خون کے پل سے زینب کو گزار دیا۔ اور اگر ملک شام میں جا کے کسی نے صبح قیامت تک کے لیے اسلام کو بچا لیا تو وہ کوئی مرد نہیں تھا، وہ ایک عورت تھی۔ تو عورت کی قدر و قیمت کو قرآن نے بھی، شریعت نے بھی، اور تاریخ نے بھی سب۔ اب بس لہذا جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ لیس الذکر کالانثیٰ، لڑکا دین کی اتنی خدمت نہیں کر سکتا جتنی لڑکی کر سکتی ہے، تو اب مشیت کو بھی فکر ہوئی ایک ایسی لڑکی کی کہ جس لڑکی سے اسلام کے لیے ایک ایسی نسل مل جائے کہ جو صبح قیامت تک ایسی شان سے چلی جائے کہ جس شان کی دنیا میں کوئی نسل نہ آئی ہو اور نہ آئندہ آنے کا کوئی امکان پایا جاتا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے زمین پر بھی اپنے نام سے ایک مکان بنوایا، ایک بیت بنوایا، اور عرش پر بھی اپنے نام سے ایک مکان بنوایا۔ زمین پہ جو مکان بنایا وہ بھی بیت اللہ تھا، اس کا نام کعبہ رکھا، اس کو انسانوں کا قبلہ بنا دیا۔ اور عرش کے اوپر جو مکان بنایا وہ بھی بیت اللہ تھا، اس کا نام بیت المعمور رکھا، اور اسے فرشتوں کا قبلہ بنا دیا۔ اور اللہ نے کہا کہ زمین پہ جو گھر بنایا ہے لڑکا ہم اس گھر میں پیدا کریں گے، اور عرش پہ جو گھر بنایا ہے لڑکی کا نور وہاں رکھیں گے۔ چونکہ لڑکی کا مرتبہ زیادہ ہے لہذا اس کو لینے کے لیے نبی کو آنا پڑے گا۔ چنانچہ نبی اٹھے تو زمین والے گھر سے ایک نور لیا اور عرش پہ گئے، وہاں سے ایک نور لائے، اور جب دونوں نور آ گئے زمین پر تو اب حکم آیا کہ زوج نورا بالنور، آپ اس نور کے ساتھ ازدواج کر دیں تاکہ ایک ایسی نسل ہمیں مل جائے کہ جس نسل میں بقائے اسلام کی پوری ضمانت پائی جاتی ہو۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد۔ بس تو مشیت کا منصوبہ جو تھا وہ ایک ایسی جنریشن، ایک ایسی نسل، ایک ایسی ضروریت کا تھا کہ جو بقائے اسلام کی 100% ضامن ہو جائے اور ضمانت لے لے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کی تاریخ میں اگر کوئی نسل ایسی ہے جس میں نہ کوئی گیپ پایا گیا، نہ کوئی خلا پایا گیا، اور جس کی ایک مشترک صفت عصمت مطلقہ کہ جو اس نسل کی ہر کڑی میں پائی گئی، وہ اگر کہیں ملی تو فقط علی و فاطمہ سے پیدا ہونے والی نسل میں پائی گئی، اور کسی نسل میں نہیں پائی۔ اس لیے کہ پروردگار عالم نے یہ ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی تھی کہ ہادی بنانا یہ ہمارا کام ہے، یہ تمہارا کام نہیں، ہمارے اوپر واجب ہے، یہ ہماری ذمہ داری، ہم تمہیں ہادی بنا کے دیں گے، تمہاری ذمہ داری ہمارے بنائے ہوئے ہادیوں کی اطاعت کرنا ہے، خود سے ہادی نہیں بنانا ہے۔ اور یہ
کلیہ بنانے کے بعد پروردگار عالم نے ہدایت کا ایک اصول بنایا اور قرآن مجید میں اسے درج کر دیا، اور وہ ظاہر ہے کہ ہدایت کے معنی جہاں بہت سے راستے پیدا کر دیے جائیں یا پیدا ہو گئے ہوں، وہاں وہ راستہ کہ جو ہمیں سیدھے منزل تک پہنچا دے، اسی کا نام ہدایت ہے۔ تو پروردگار عالم نے اسی طلب ہدایت کو بندگی کی روح بنا دیا، جان بنا دیا، اور یہ کہا کہ دن میں 5 بار ہمارے پاس آؤ، اور 5 بار آنے کے بعد 10 بار ہم سے ایک دعا بار بار مانگنا، چاہے صبح کو آؤ، چاہے دوپہر کو آؤ، چاہے شام کو آؤ۔ اور وہ کون سی دعا ہے؟ وہ دعا فقط اتنی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، پالنے والے وہ راہ ہمیں دکھا دے جو سیدھی تجھ تک پہنچ جاتی ہے، سیدھی منزل مقصود تک۔ اور ساری دعاؤں کو مستحب قرار دیا گیا۔ تم اولاد کی دعا بھی مانگ سکتے ہو، تم مال کی دعا بھی مانگ سکتے ہو، تم صحت کی دعا بھی مانگ سکتے ہو، تم عافیت کی دعا بھی مانگ سکتے ہو، مگر یہ دعا ایسی ہے کہ اگر تم نے نہیں مانگا تو تمہاری نماز باطل ہو جائے گی۔ اور قرآن مجید میں اس کا فارمولہ بتا دیا کہ مَن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، جس نے اعتصام باللہ کیا سمجھ لو کہ اسے صراط مستقیم مل گئی، فقد ہدی، اسے مل گئی صراط مستقیم۔ کیا؟ اعتصام باللہ سے۔ تو اعتصام باللہ کے معنی کیا ہیں؟ اعتصام باللہ کے معنی لوگوں نے اس کا ترجمہ کر دیا کہ جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے گویا اس کی ہدایت ہو چکی۔ حالانکہ بالکل سامنے کا لفظ ہے، پتہ نہیں کیسے ترجمے میں چوک ہو گئی۔ اعتصام باللہ جیسے نظامت سے بنا ہے انتظام، ایک لفظ ہے، جیسے حشمت سے بنا ہے احتشام، جیسے ہمت سے بنا ہے اہتمام، ویسے عصمت سے بنا ہے اعتصام۔ یعنی قرآن نے کہا جس نے اپنے اور خدا کے درمیان معصوم سلسلہ دریافت کر کے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا، اس کی سمجھ لو ہدایت صراط مستقیم کی طرف ہو گئی۔ ایک صلوات بھیج دیں۔ تو جب نسلوں پر تحقیق کی گئی، بس آخر کلام، نسلوں پر تحقیق کی گئی تو ایک عجیب آفاقی حقیقت کھل کے سامنے آئی، اور وہ حقیقت کیا تھی کہ کوئی نسل ایسی آج تک نہیں ملی جس میں خلا نہ پایا گیا، جس میں گیپ نہ پایا گیا۔ چنانچہ لوگوں نے کہا کہ یونان میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، سقراط جیسا صاحب فکر تھا، ارسطو جیسا صاحب علم تھا، لیکن ارسطو کا بیٹا ارسطو نہیں ہو سکا، گیپ آ گیا۔ افلاطون کا بیٹا افلاطون نہیں ہو سکا، خلا پیدا ہو گیا۔ گیٹے جرمن پوئٹ تھا بہت بڑا، اس کا بیٹا ویسا نہیں ہو سکا۔ انگلینڈ میں جب آئے تو شیکسپیئر کا بیٹا شیکسپیئر نہیں ہو سکا، ملٹن کا بیٹا ملٹن نہیں ہو سکا۔ ادھر مشرق میں آئے، کالیداس بہت بڑا شاعر تھا، اس کا بیٹا کالیداس نہیں ہو سکا۔ اقبال کا بیٹا اقبال نہیں ہو سکا، غالب کا بیٹا غالب نہیں ہو سکا، انیس کا بیٹا بھی انیسی ہو کے رہ گیا۔ تو خلا پیدا ہوتا رہا، گیپ آتا رہا، مگر یہ کون سی نسل ہے کہ جس کا اول بھی محمد، جس کا اوسط بھی محمد، جس کا آخر بھی محمد، کل کے کل محمد ہیں۔ ایک صلوات بھیجو۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ عام نسلوں کا تذکرہ نہیں ہے، یہ وہ خاص نسل ہے جسے اللہ نے
اپنی قدرت کاملہ سے تاریخ دنیا میں پیدا کیا، اور یہی وجہ ہے کہ جب اعتراض ہوا یورپ میں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بشر بھی ہو اور معصوم بھی ہو، تو انہوں نے کہا کہ اگر بشر ہے تو معصوم نہیں ہو سکتا، معصوم ہے تو بشر نہیں ہو سکتا، فرشتہ ہو سکتا ہے۔ اب ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے کہ کسی معصوم کو ہم پیش نہیں کر سکتے تھے یورپ میں کہ دیکھ لو یہ معصوم ہے، اس لیے کہ معصوم وہ ہوتا ہے کہ جس کا چہرہ، اس کے عصمت کا نور جو ہوتا ہے، اس کی شعائیں اس کے چہرے سے پھوٹتی ہیں، وہ بھیڑ میں بھی کھڑا ہو تو پہچان لیا جائے کہ یہ معصوم بشر ہے۔ جیسا کہ تاریخ میں بھی ہے کہ شام کی قید سے چھوٹے امام محمد باقر علیہ السلام جا رہے تھے مدینہ، راستے میں ایک بہت بڑا مجمع ملا۔ اس مجمع، یہ مجمع وہ تھا جو عیسائیوں کا مجمع تھا، اور تاریخ وہ تھی کہ جب عیسائیوں کا بہت بڑا پادری اور بہت بڑا پریس، ہائی پریس جو ہے، وہ اپنے گرجا گھر سے نکلتا تھا، لوگ اس کی زیارت کرتے تھے اور جو سوالات پوچھنا ہوتا تھا اس سے پوچھتے تھے۔ جیسے ہی وہ اپنے گرجا گھر سے نکلا، فوراً اس کی نظر جا کے رک گئی۔ کس پہ جا کے رک گئی؟ پانچویں امام کے چہرے پر، اس لیے کہ سارے بھیڑ میں اگر کوئی معصوم چہرہ تھا تو یہی تھا، اور چہرے سے، جسے انگریزی میں ریڈیشن کہتے ہیں، اندر کا نور چہرے سے ریڈیٹ کرتا ہے، رے کے معنی شعاع، تو فوراً نظر جا کے رک گئی۔ اور اس کے بعد اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں امت مرحومہ میں سے ہوں۔ کہا آپ جاہل ہیں کہ عالم ہیں؟ کہا میں جاہل نہیں ہوں، اگر یہ کہہ دیتے کہ عالم ہیں تو علم محدود ہو جاتا، جب یہ کہہ دیا کہ ہم میں جہل ہے ہی نہیں تو اس کا معنی علم کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے علم میں نہ ہو۔ اب سوالات پوچھنے شروع کیے، بڑے مشکل سوالات، آپ نے جواب دیے، سب سے وہ قائل ہو گیا، اور جب قائل ہو گیا تو کہا اب ہاتھ بڑھائیے، آپ ہی حجت الہی معلوم ہوتے ہیں، ہم آپ ہی کے دین کو اختیار کرتے ہیں۔ اور پورے مجمع سے کہا آج میں تمہارے سوالات کا جواب نہ دوں گا، آج جو پوچھنا اس سے پوچھو، اس لیے کہ اس کے اندر علم کا عالم یہ ہے کہ اگر یہ دھوپ میں کھڑا ہو جائے تو سایہ تک نہ پڑے۔ ظاہر ہے ایسی نورانی یا نوری ہستی کے مل جانے کے بعد اب کہیں اور نہیں بھٹکنا ہے، ہم نے اس کا دامن پکڑ لیا، اور اگر تم ہماری تباہ کرو تو تم بھی اس کا دامن پکڑ لو۔ تو معصوم جو ہوتا ہے وہ بھیڑ میں بھی پہچان لیا جاتا ہے۔ بہرحال اب جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا نے 3 محاذ پر معصومین کا مقابلہ کیا، بس آخر کلام ہے۔ ایک محاذ تھا علم کا محاذ، دوسرا محاذ تھا کردار اور سیرت کا محاذ، اور تیسرا محاذ تھا قوت کا محاذ۔ بڑے بڑے مناظرے ہوئے، دہریوں کے بڑے بڑے علماء آئے، عیسائیوں کے بڑے بڑے علماء آئے، یہودیوں کے بڑے بڑے علماء آئے، اور جب مناظرہ ختم ہوتا تھا تو سارے دربار کے اوپر جو تاثر پیدا ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ چاہے کتنا بڑا عالم کیوں نہ آ جائے لیکن ان کے علم کا مقابلہ نہیں۔
تو علم کے محاذ کے اوپر ہمیشہ شکست کا احساس ہوا، کمالات کے محاذ پر ہمیشہ شکست کا احساس ہوا، اسی طرح سیرت کے محاذ پر بھی ہمیشہ شکست کا احساس ہوا۔ اب ایک محاذ طاقت کا محاذ تھا، اب وہ طاقت کا محاذ یہ تھا کہ اسلحے بڑے سے بڑے ہمارے پاس ہیں، آگ کی طاقت ہمارے پاس ہے، لوہے کی طاقت ہمارے پاس ہے، دولت کی طاقت ہمارے پاس ہے، اقتدار کی طاقت ہمارے پاس ہے، رعایا کی طاقت ہمارے پاس ہے، فوجوں کی طاقت ہمارے پاس ہے۔ ساری طاقت سمیٹ کے اگر ان کے اوپر انڈیل دی جائے تو کبھی تو یہ ہاتھ جوڑ کہیں گے اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، کبھی تو ان کی طاقت جواب دے گی۔ لیکن قرآن نے کیا بات کہی تھی کہ ہم نے ان کو امام بنایا، جعلناہم ائمۃً، ہم نے ان کو امام بنایا ہے، کس کو؟ یہدون بامرنا، وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ اب امر ایک بڑی بات ہے جس کو اس وقت نہیں چھیڑنا ہے، وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ لما صبروا، اور اس کے علاوہ یہ کہ ان کے پاس ایک بڑی طاقت پائی جاتی ہے، جس طاقت کا مقابلہ نہ لوہا کر سکتا ہے، نہ اسلحہ کر سکتا ہے، نہ فوجیں کر سکتی ہیں۔ دنیا کی کوئی مادی طاقت جس طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جس قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اسی قوت کو قوت صبر کہا قرآن۔ لما صبروا، چنانچہ تاریخ نے دیکھا کہ ملوکیت کے پاس جو کچھ تھا سب کو بروئے کار لا کے اور توڑ دی طاقت۔ آپ فہرست بیٹھ کے بنائیں کہ کون کون سی مصیبتیں ہو سکتی ہیں کہ جو انسان کے اوپر ڈالی جا سکتی ہیں، تو شاید کوئی ایک مصیبت ایسی نہ ملے آپ کو کہ جو کربلا کے میدان میں اتاری ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے اچھی جو مظالم کی تعبیر وہ معصوم عالم کے فقرے میں ہے کہ صبت علی مصائب، میرے اوپر مصائب توڑے نہیں گئے، انڈیل دیے گئے۔ صبت علی مصائب لو انہا صبت الایام سرن لیالیا، اگر دنوں پر توڑ دیے جاتے، انڈیل دیے جاتے تو دن رات میں تبدیل ہو جاتا۔ اب آپ خود اندازہ کریں بس آخر کلام میں کہ اتنی بڑی طاقت کا جواب، اتنی بڑی قوت کا جواب جس قوت سے اہل بیت نے دیا، اس قوت کا نام قوت صبر ہے۔ یعنی صبر کرنے والوں نے ظلم کی حد کھینچ کے بتا دی کہ بھائی اس سے زیادہ ظلم آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن ظالم صبر کی حد آج تک نہ پا سکتا کہ صبر کی حد کیا ہوتی ہے۔ یہ مجلسیں جس صابرہ کی شہادت منعقد کی جائے، آپ ذرا اندازہ کریں، آپ بھی باپ ہیں، ہم بھی باپ ہیں، آپ کے یہاں بھی بیٹیاں ہوں گی، ہمارے یہاں بیٹیاں ہیں۔ تصور کریں کہ آپ کی بیٹی عین شباب کے عالم میں 18 سال کی ہو گئی۔ 18 سال کی عمر جو ہوتی ہے وہ عین جوانی کی ہوتی ہے۔ اب آپ سوچیں کسی باپ کی بیٹی کو اتنا ستایا گیا ہو کہ وہ 18 برس کی عمر میں عصا لے کے چل رہی، بوڑھی ہو گئی ہو، اور اس کے اوپر ایسی مصیبت توڑ دی گئی کہ وہ چند قدم چلنے میں بھی اسے وقت درکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول کا سایہ اڑ گیا تو بلال نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ آئے ہیں، ہم سے شکایت کر رہے ہیں کہ سب نے میرے گھر کو چھوڑ دیا تھا، بلال تم نے بھی میرے گھر کو چھوڑ دیا، جاؤ خبر لو۔ تو لکھا ہے کہ بلال تھوڑا سا سامان سفر لے اور مدینے کے لیے روانہ ہو گئے، بہت تیز رفتار
سواری لے کے روانہ ہو۔ اور جب پہنچے اور آواز دی کہ میں رسول کا مؤذن ہوں، تو بہت دیر لگی آنے میں معصوم عالم کو دروازے تک۔ تو بلال شاید یہ سمجھے کہ جو ہم چلے گئے تھے چھوڑ کے، اس لیے ہو سکتا ہے بیوی ہم سے ناراض ہو۔ تو جب دیر لگی آنے میں تو بلال نے پوچھا فضہ سے، فضہ کیا بنت رسول ہم سے ناراض ہیں؟ کہا نہیں بلال ناراض نہیں، بلکہ آنے میں بہت دیر لگ رہی اس لیے کہ عصا کا سہارا لے کے آ رہی ہیں۔ اب آپ اسی سے اندازہ کریں، اس لیے کہ مصیبتوں کو تحریر میں نہیں لایا جا سکتا، مصیبتوں کو تقریر میں نہیں لایا جا سکتا۔ یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ جلتا ہوا دروازہ ان کے اوپر گرا۔ اب ہمارے اوپر گرا ہو تو ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کا تصور کام کر سکے تو کہ جس وقت دروازہ گرا اور شکم اقدس میں محسن کی شہادت ہوئی اور پسلیاں ٹوٹ گئیں، تو یہ اذیت ایسی تھی جس کی خبر بیوی نے اپنے شوہر کو بھی نہیں دی۔ شوہر کو کب خبر ہوئی؟ علی کو کب خبر ہوئی؟ جب تخت غسل کے اوپر معصوم عالم کو لائے علی، غسل دینے لگے تو ایک بار ہاتھ پسلیوں میں الجھ گیا۔ اب جو غور سے دیکھا تو چیخ پڑے۔ یہ چیخ سلمان کے کانوں میں پہنچی۔ سلمان کو حیرت ہوئی، ایسا صابر امام اور ایسے چیخ کے ساتھ کون سی مصیبت پڑ گئی؟ بعد میں جب پوچھا تو علی نے یہی بتایا، اے سلمان میں کیسے بتاؤں، ارے اس اذیت کو جو معصوم عالم نے چھپا لیا تھا مجھ سے، مجھے نہیں بتایا، اگر میں غسل نہ دیتا تو مجھے بھی پتہ نہ چلتا۔ ارے چار پسلیاں بالکل ٹوٹ گئیں، اس لیے کہ پسلی کے ٹوٹنے میں انسان کی زندگی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ سانس لو تو اذیت، سانس چھوڑو تو اذیت۔ ارے جس نے باپ کے بعد 90 دن تک یہ برابر مصیبت و اذیت برداشت کی ہوگی، اسے حق ہے یہ کہنے کا کہ میرے اوپر مصیبتیں انڈیل دی گئیں، ایسی کہ اگر دنوں پر انڈیلی جاتی تو دن رات میں تبدیل ہو جاتے۔ اس کے بعد کفن پہنا کے تیار کر دیا گیا جنازہ، اور جنازہ جب تیار کر دیا تو ایک بار اپنے بچوں سے کہا، ارے کیا تم اپنے ماں کا آخری دیدار نہ کرو گی؟ زینب آئیں، ماں کا آخری دیدار کیا، ام کلثوم آئیں، ماں کا آخری دیدار کیا، امام حسن آئے، ماں کا آخری دیدار کیا، لیکن جب حسین کی باری آئی تو حسین نے کہا میں اس طرح سے آخری دیدار نہ کروں گا۔ ارے میں جب بھی آتا تھا تو ماں اپنی باہوں کو پھیلا کے مجھے سینے سے لگا لیتی تھی۔ بھئی یہ کہنا تھا کہ ایک بار بند کفن ٹوٹے، حسین آگے بڑھے، ماں نے سینے سے لگا لیا، اور اس کے بعد جبریل نازل ہوئے اور کہنے علی ارے حسین کو سینے سے الگ کیجئے، اس لیے کہ عرش کے اوپر فرشتوں کا کوہرام مچا ہوا ہے۔ جو ماں اپنے بیٹے سے ایسی محبت کرتی ہوگی اس دن کیا گزری ہوگی جب یہی حسین ارے گھوڑے سے اور زمین کے اوپر آ رہا ہوگا۔ لکھا ہے یہ کہ جب شمر کا خنجر حسین کے پس گردن پہ آیا تو انبیاء بھی کربلا میں موجود تھے، اوصیاء بھی کربلا میں موجود تھے، لیکن سب یہ کہہ کے چلے گئے ہم سے نہ دیکھا جائے گا، ہم سے نہ دیکھا جائے گا۔ علی بھی کچھ فاصلے پہ آ گئے، رسول بھی کچھ دور ہٹ گئے۔ شمر کی روایت ہے مختار سے، میرے کانوں میں ایک بزرگ کی آواز آئی جیسے کوئی بزرگ کہہ رہا ہے اے علی آگے بڑھو، اور بڑھ کے ماں کا ہاتھ خنجر سے ہٹا دو۔ پھر جیسے کسی نے ہاتھ ہٹایا میرا خنجر رواں ہوا،
تو میرے کان میں کسی دکھیاری ماں کی آواز آنے لگی جو کہہ رہی تھی ولدی ولدی، اے میرے لال، میں نے بڑی محنت سے پالا تھا، چکیاں پیس پیس کے پالا تھا، اب میں دیکھ رہی ہوں اور میرے سامنے ذبحو کا، تجھے ذبح کیا جا رہا ہے، تجھے قتل کیا جا رہا ہے، اتشو کا، ارے تجھے پانی بھی نہیں دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہہ کے ایک بار دنیا کو بتا دیا کہ سب ہٹ سکتے ہیں لیکن ماں کبھی اپنے اولاد کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ یہی تو وجہ تھی عزیزو کہ معصوم عالم نے یہ طے کر لیا کہ جب بھی میرے لال کا فرش عذاب بچھایا جائے گا تو میں آؤں گی، اگر اتنا بھی کسی کی آنکھوں سے آنسو بہے گا جو پرے مگس کے برابر ہو تو میں اسے حشر میں شفاعت کا وسیلہ بنا دوں گی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنوہا، بار الہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق پالنے والے ہمارے دل میں معصوم عالم کی سچی معرفت اور سچی محبت پیدا کر دے۔ بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار شمار ہونے کی توفیق دے۔